کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں، ایوری نائٹ، رمضان خاص نہیں ہے، رمضان کے بارے میں دو روایتیں ہوگی، ایک آپ خود جاگتے آخری عشرے میں جگاتے گھر والوں کو، اور دوسری یہ قیام کرنا۔ اب دوسری روایت آ گئی، اس میں عام بات کہا جاتی ہے۔ کیا حدیث ہے سنیے غور سے، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں، انا الملک، کون ہے جو پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے۔ مصیبتوں میں پریشان لوگ، دکھوں سے پریشان لوگ، بیماریوں سے پریشان لوگ، دعاؤں کے تعلق سے کہ وہ ہماری دعائیں اللہ سے ہم کو قبول کروانا ہے، اپنی منتیں، مرادیں، حاجتیں پوری کروانا ہے، تو در در جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ سمے ہے جس گھڑی اور سمے میں اگر اٹھ جاؤں گے تو اللہ رب العزت ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں دعائیں قبول کرنے بیٹھا ہوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا، میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، چلو دنیا کچھ نہیں آخرت کا، تو میں وہ بھی دینے بیٹھا ہوں۔ اور یہ سلسلہ ہر رات کے تیسرے پہر، آخری پہر ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کو بولتے ہیں سحر کا وقت۔ اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو سحر کا وقت مطلب سحر کے خاتمے سے پہلے کا وقت۔ رمضان کے اندر تو سحر کا خاتمہ اتنے بجے، اس سے پہلے کا وقت یہ رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، اور عام طور سے ہم اس وقت میں سحر کرتے ہیں، اس لیے میں سحر کا وقت کہہ رہا ہوں۔ ورنہ رات کا تیسرا پہر مطلب فجر سے پہلے کا ٹائم، فجر ہونے سے پہلے کا ٹائم، سمجھا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے کوئی ہے دعا مانگنے والا، میں دعا قبول کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے چیز جو مانگنا چاہتا ہے میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے، یہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے۔ رمضان میں تو اس کا معاملہ فضیلتیں اور بڑھ جائیں گی، اور رمضان کے آخری عشرے میں اور بڑھ جائیں گی، اور رمضان کی تو آخر راتوں میں تو سبحان اللہ اور بڑھ جائیں گی، کیونکہ ویسے ہی وہ گھڑیاں، وہ راتیں مبارک ہیں، اور پھر اس میں یہ آخری پہر، تیسرا پہر، اوہو ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور سلف صالحین نے ان سب کو انکیش کر لیا، وہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنے کے عادی تھے جہاں ان کو ریٹرنز کی بالکل پوری امید تھی، اور بہت زیادہ ریٹرنز کی امید تھی، اور وہ کرتے تھے زیادہ۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا چتر چالاک، کیا کر رہا ہے چتر چالاکی اس کی کہ کمائی آ رہی ہے تو کمائی کو نہیں خرچ کرتا ہے، کمائی کو کہیں اور انویسٹ کر کے انویسٹمنٹ کے ریٹرن سے خرچ کرتا ہے۔ تو آپ بولتے دیکھو کمائی لیتا ہے، کمائی کو انویسٹ کرتا ہے، وہ الگ اس کا جمع ہو رہا، پھر اس سے ریٹرن سے وہ کرتا ہے، تو اس آدمی کو چتر بولتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جو کما کے خرچ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کماتا ہے، کمانے کا آدھا حصہ انویسٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی کمائی واپس ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک طرح سے ایسٹس ڈیولپ کر رہا ہے۔ آپ بولتے بڑا چتر چالاک ہے یار، کیا دنیا بنا لیا، انکم آتی تھی میں نے پورا خرچ کر دیا، اس نے انویسٹ کیا کہیں تو بھی، کام کے علاوہ بزنس بھی کرتا تھا، بزنس کا بھی ریٹرن، آج دیکھو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وظیفہ بھی چالو ہے، یہ بھی ہے، بچے بھی فلاں فلاں، چتر چالاک ہوشیار۔ تو صحابہ ایسے ہی چتر چالاک ہوشیار تھے آخرت کے معاملے میں۔ سلف صالحین کا طرز یہی تھا کہ بہت چتر چالاک تھے، اپنے انویسٹمنٹ بہت دیکھ بھال کی انہوں نے آخرت کے طور بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے راتوں میں، بہت زیادہ، اسی کو امتحان نہیں۔ یاد رکھیے اس کے فائدے دیکھیے آپ، سب سے افضل نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص اہتمام کرتے، رمضان میں گھر والوں کو اٹھا کے اس کو پڑھاتے۔ اس کے بعد جو ہے یہ وہ وقت ہے آخری پہر، ویسے تو عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے لیکن سب سے افضل ترین وقت اس کا تیسرا پہر ہے، جب اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے ہائی کوئی مانگنے والا۔ آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ اللہ بندے کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں تم ہو سکتے ہو تو شامل ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مشورہ دے رہے اگر اس وقت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں تم شامل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ۔ اللہ سب سے قریب ترین انسان رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم اللہ سب سے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اگر دونوں روایتوں کو ہم ملا لے تو اللہ سے سب سے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اگر رات کے آخری پہر کا وہ سجدہ ہو تو اور قریب ہو جائیں گا، ظاہر سی بات ہے۔ سب سے قریب اللہ بندے سے رات کے آخری پہر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے،
تو کیوں نہ اس وقت نماز پڑھی جائے تاکہ قریب سے قریب ترین ہو جائے. اور جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دنیا کی وسیلوں کی، دنیا کی چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی اپنے معاملات کے لیے. اپنے معاملات تو یوں ہی نکلوا لیتا ہے اپنے رب سے، ہے نا. جیسا لوگ جان پہچانے تو منوا کے اپنے کام نکال لیتے ہیں، تو جس بندے کی پہچان رب العزت سے ہوتی ہے وہ منوا لیتا ہے اپنا کام اپنے رب سے، وہ بنا لیتا ہے اپنی آخرت دنیا میں رہتے ہوئے. یاد رکھیے تو یہ رات میں ہو سکتا ہے، یہ کمال رات میں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جدوجہد بولوں گا. آج کے زمانے میں تو کوشش نہیں، مجاہدہ ہو جائیں گا. آج تو بہت اسٹرگل ہے، کیونکہ جو لائف سٹائل ہم جیتے نا وہ لائف سٹائل یہ ہے کہ دن بھی برباد اور رات بھی برباد کرنے والا لائف سٹائل ہے. دن برباد فالتو کاموں میں، رات برباد فالتو کاموں میں، دونوں برباد ہوتی ہے. راتوں میں دیر تک جاگنا اور پھر آدھی رات گئے تیسرے پہر کو سونا، تیسرے پہر سے سونا تو سورج چڑھنے تک سوتے رہنا، تو تب جا کے ہمارا معاملہ ہوتا ہے. یاد رکھیے اس اصول کو، یاد رکھیے جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہے وہ دنیا میں کارنامے انجام دیتی ہے، اور جن کو سورج اٹھاتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی. یاد رکھیے مطلب جو قومیں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے وہ دنیا میں کچھ کر جاتی ہے، اور جن کو سورج نکلنے کے بعد اٹھاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ نہیں کر پاتی. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال ہم لوگ تو سب برباد کریں، اس کا ہم کو مجاہدہ کرنا ہے، کوشش کرنا اور یہ عمل کرنا ہے. آئیے صحیح